مگر خود حضرت صاحب V8 میں بیٹھتے ہیں. بالکل بالکل. تو ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ہائے 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 ہائے. یہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد اللہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل. ناظرین، گاہے بگاہے ہمارے پاس مختلف شخصیات آتی رہتی ہیں یا ہم ان کے در پر جاتے ہیں، لیکن آج میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. وہ آئے ہمارے گھر، کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا عماد الاسلام صاحب، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کاپی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک ہوتا ہے میمیکری آرٹسٹ جو مختلف لوگوں کی آواز نکالتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نیچرل یا قدرتی وائس کہ آپ کی سیم آواز جو ہے اللہ پاک نے دی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آرٹسٹ ہیں یا اللہ پاک نے آواز ایسی دی، یہ انکشاف ان کے اوپر کب، کہاں اور کیسے ہو. السلام علیکم جی مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے. مولانا یہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملتی ہے، جو کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں مانی جاتی ایک اسلامک اسکالر اور شخصیت ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ بات یہ ہے کہ میں نے 2009 میں مسجد میں بیان کیا. جماعت آئی ہوئی تھی تبلیغی اور علماء تھے، تو انہوں نے کہا آپ کا جو انداز ہے بات کرنے کا سٹائل ہے سیم مولانا طارق جمیل کی طرح. تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ اچھا. ہاں. تو کہنے کہ وہ پھر انہوں نے تصویر دکھائی ایسے کر کے مولانا بیٹھے ہیں. تو پھر میں نے ان کی باتیں جو اخلاقیات پر کرتے ہیں اہل بیت کی شان پر، میں نے اس کو اڈاپٹ کیا. میں نے پھر جہلم میں بیان شروع کیا. پورا جہلم، گجرات، گجرانوالا، لالہ موسیٰ کھاریاں مجھے لٹل دینا جی طارق جمیل کہنے شروع ہو گئے. اچھا. ہاں جی. تو مطلب کہ آپ نے وہ جو پوٹوخار کا خطہ ہے اس کے آدھے حصے پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے. جی جی جی. اچھا مولانا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بندے نے آپ کے پاس آ کے کہا ہو کہ یہ ذرا فون کر دیں، میری نوکری لگ جائے، میرا کام پھنسا ہوا ہے مولانا کی آواز کے اندر، یہ کر رہے ہیں، ایسا کبھی ہوا ہے؟ بہت دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے فون کروائے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں ان ویڈیو کے کہہ رہا ہوں کہ میں مولانا صاحب کے نام کو بیچنا نہیں چاہتا. میں تو اللہ کے لیے بات کرتا ہوں تاکہ لوگ تبلیغ میں لگیں. میری نیت صاف ہے. باقی لوگوں نے بہت کیا لیکن میں نے ان کو منع بھی کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے. جی. اچھا مولانا، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب اتحاد امت کی بات کرتے ہیں یا امت میں اتحاد اور تفرقہ بازی سے پرہیز کی بات کرتے ہیں، جی جی، تو آپ اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں یا اس سے کتنا امپیکٹ پڑے گا ہماری سوسائٹی کے اوپر؟ میں عمل پریکٹیکلی کر رہا ہوں. شیعہ ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حیاتی ہوں، مماتی ہوں، کسی بھی سیکٹ کا یا فرقے سے اس کا تعلق ہے، ملتا ہوں اتحاد امت پر. اس کا اثر بہت پڑ رہا ہے. اس میں یونٹی آ رہی ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ آپس میں محبتیں بڑھ رہی ہیں، آپس میں الفتیں بڑھ رہی ہیں، پیار بڑھ رہا ہے. تو میرا مقصد پورا اور اللہ کے فضل سے جب ہم ایک ہوں گے اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی. اللہ بس یہ کہ اللہ مجھے استقامت عافیت دے. آمین آمین. اچھا مولانا، یہ ہمارے جو اس خطہ ہے اس کے اندر تفرقہ بہت زیادہ ہے اور شدت پسندی بہت زیادہ ہے. جی جی. بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان. کسی زمانے میں اس کو متحدہ ہندوستان یا سب کانٹیننٹ بھی کہتے تھے، برصغیر بھی کہتے تھے، جہاں پہ ہماری جد امجد نے 1000 سال سے زیادہ زاہد عرصے پر حکومت کی ہے. تو یہ کیسے تفرقہ ختم ہوگا یا یہ شدت کیسے ختم ہوگی یا تشدد کیسے کم ہوگا؟ شدت کم ہوگی جب ہم انڈیویجولی فرداً محنت کریں گے اور اجتماعی طور پر بھی محنت کرنی پڑے گی. اور جب ہم فرقہ واریت سے نکلیں گے، فرقوں سے نکلیں گے اور اندھے مقلد جو بنے ہوئے ہیں اسی سے نکلیں گے، قرآن کو صحیح حدیث کو پکڑیں گے، تو فرقہ واریت خود اپنی موت مار جائے گی انشاءاللہ. تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں بڑی شدت ہے، سختی ہے، دین کے نام پر فتوی بازی، گستاخیوں کے فتوے، منافقت کے فتوے. یہ دین نہیں کہتا. میرا نبی علیہ السلام تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تھے، کافۃ للناس بشیر و نذیر تھے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تو میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. صحابہ حیران، یہ کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تو میرا امتی. یہ غم ہے میرے نبی علیہ السلام کا
و نبیوں میں رحمت کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ اللہ تعالی ہمیں سچے معنوں میں دین کا داعی بنائے، دین کا اللہ تعالی ہم سے کام لے لے۔ اچھا مولانا دیکھیں، جس کے ہم امتی ہیں، جو شخصیت ہمارے لیے لازم ملزوم ہے، جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالم اسلام کیا عالم اس دنیا رحمت للعالمین ہے، تو ان کا اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے تو وہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ادھر ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کسی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یار یہ فلاں فرقے کے تو لوگ جاتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے تو اس مسجد کے جو مقتدی ہیں یا امام ہیں وہ دوسرے فرقے والے کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اتنی تشدد پسند کیسے آیا؟ اتنی کم ظرفی یا کم عقلی یا کم ذہنی کب سے آئی اور یہ کب ختم ہوگی؟ جی یہ کم عقلی، کم ذہنی جہالت ہے، یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب ہم نے شخصیات اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر شخصیات کو فالو کیا، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی واحد ہستی ہیں جو ہمارے لیے حجت ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے ان کو فالو کیا ہے کہ جو ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے معذرت کے ساتھ ان علماء کو ہم نے معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں خدا بنا لیا، کہ جن کی کوئی وقت نہیں ہے اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء سو پیدا ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ جی مولانا جس طرح آپ نے فرمایا کہ انڈیویجلی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تو پاکستان میں بہت ساری سیاسی مذہبی جماعتیں ایسی ہیں جو کچھ پاکستان بننے سے پہلے اور کچھ پاکستان بننے کے بعد کہہ رہے ہیں جو خود ٹھیک ہو جائے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب 75 سے 78 سال تک گزر چکے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ انڈیویجلی ٹھیک ہو تو پورا سسٹم ٹھیک ہوگا یا پوری سوسائٹی ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں سیاسی جو ہے وہ آپ نے جو سوال کیا وہ پالیٹکس میں آتا ہے، یہ میں مذہبی لحاظ سے بات کر رہا تھا۔ مذہبی جماعتیں بھی ایسی ہیں، کچھ پاکستان بننے سے پہلے کی، کچھ پاکستان بننے کے بعد کی، جی جی تبلیغ کر رہی ہیں یا اشاعت کر رہی ہیں کہ خود ٹھیک ہو جائے تو پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ جی جی، اس میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے ہاں توبہ کرو، سچی توبہ۔ جب ہم انفرادی طور پر اللہ کی سادوسی لگا لیں گے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے گا، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ہمارے بہت سارے بڑے بڑے عالم ہیں پاکستان میں، کسی بھی فرقے کے ہوں، جی خود 2.5 کروڑ سے لے کے 7 کروڑ کی لینڈ کروزر پر آتے جاتے ہیں اور سبق دیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سادگی اور کفایت شعار تھے، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بہت بڑا تضاد ہے، بلکہ میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، ابھی میں ایک شہر گجرانوالہ میں تھا، تو پیر صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چٹائیوں میں بیٹھتے تھے، جی جی عمر رضی اللہ عنہ، اہل بیت اعظام، مگر خود حضرت صاحب V8 میں بیٹھتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ہائے 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 ہائے، یہ ان کے لیے ہے جو بے عمل ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بعض مشائخ یا عالم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عالم ہیں، وہ منافق ہیں۔ کیوں؟ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، تو ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ قیامت والے دن اللہ ان علماء کو اوندے منہ جہنم میں پھینکے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔